السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی آفیشیل پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قضاء حاجت کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ قضاء حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو، مثلاً رزق کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، رزق کی تنگی کا معاملہ ہو، یا اسی طرح نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، یا رشتے کا معاملہ ہو، الغرض جو بھی معاملے آپ کے ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملے کو پورا کرنے کے لیے، ان تمام حاجت کو، تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج میں جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ عمل اتنا زبردست ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یہ عمل خاص شب جمعہ میں کیا جاتا ہے۔ شب جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمعرات کی رات۔ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب جمعہ کہلائے گی۔ تو یہ خاص اس شب جمعہ میں ہی یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ آج جمعرات ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ عمل پیش کر دیا جائے۔ چلیے اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تنہائی اختیار کریں۔ آپ جو ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یا اولو، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یا اولو، اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 1000 پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے۔ یہ عمل آپ لگاتار 7 شب جمعہ تک کریں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اور جو بھی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ شادی کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بندش کا مسئلہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جو ہے اس عمل کو اختیار کریں، انشاءاللہ جو ہے اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن میری ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ عمل پڑھیں تو ایک تو یہ کہ تنہائی میں پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ عمل پڑھیں تو عمل پڑھتے وقت آپ کا دھیان جو ہے خاص جو ہے آپ کا جو مقصد ہے اس طرف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن آپ کا جو ہے کہیں اور ہے، یا پھر آپ جو ہے موبائل وغیرہ میں ایک طرف پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا بے دھیانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے اپنے مقصد پر، تب تک جو ہے وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کا آپ نام لے رہے ہیں تو اس کا آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن اس وظیفے کا جو خاص مقصد ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بے دھیانی سے پڑھا جاتا ہے اور خاص مقصد کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو ہے مقاصد میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ تو مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وظیفہ پڑھا جائے مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو مقصد ہے اس کو دھیان میں رکھ کر پڑھا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھے، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ ٹس کا مس نہیں ہو رہا ہے۔ آج سالوں ہو گئے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو کام نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وظیفہ پڑھنے سے پہلے، آپ اگر بہت دن سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی مقصد آپ کا ہے لیکن وہ حل نہیں ہو رہا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ جو ہے اپنی تشخیص کریں۔ تشخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا چیک اپ کریں کہ آپ کے اوپر کہیں جادو، جنات یا پھر نظر بد تو نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں چیز ہوئیں تو پھر آپ جو ہے
لاکھ وظائف پڑھتے رہیں، وظائف سے کوئی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک یہ تینوں رکاوٹوں کو آپ دور نہیں کریں گے تب تک جو ہے وظائف کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے مقصد کے حل ہونے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو ختم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فوراً جو ہے اس کے اندر کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے جو ہے اگر آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے، بہت ساری ویڈیو دیکھی، لیکن آپ کا جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے اپنا چیک اپ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔